السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل کی آپ کی ڈائری تھی. آپ نے خواتین کا تحریک پاکستان میں خواتین کا حصے کی الفاظ میں نے انگلش میننگ الفاظ میں نہیں کیے تھے. ساتھ درخواست تھی آپ کی. میں نے آپ کو کہا تھا درخواست اچھے سے لرن کر کے تو اس کو لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو درخواست کا جو پیٹرن ہے وہ اچھی طرح یاد ہو جائے. آج کی آپ کی ڈائری ہے اردو بی کی. زیادہ تر کیونکہ آپ نے جو ہے ریٹن ورک آپ نے سبمٹ کرانا ہے تو اس لیے اردو کی بی کی ڈائری دی گئی ہے تاکہ آپ اچھی طرح اسے لرن کر لیں. ضرب المثل ہیں پیج نمبر 43 44 کے اوپر 11 سے 20 تک، اور مضمون ہے پیج نمبر 81 82 کے اوپر قائد اعظم کا. سب سے پہلے قواعد انشاء کا پیج نمبر 43 اور 44 پہ آ جائیں. یہ خالی جگہ پر ہیں. ضرب الامثال کے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. بورڈ کے پیٹرن کے مطابق یا پہلا حصہ یا دوسرا حصہ خالی جگہ پر کی صورت میں آتا ہے، یعنی ڈیش چھینکا ٹوٹا یا بلی کے بھاگوں ڈیش ایسے لکھا ہوا آتا ہے بورڈ میں. اس لیے آپ کو دونوں حصے یاد کرنے ہیں اچھی طرح. پاک رہو بے باک رہو، رہو لکھنا ہے، رہو نہیں لکھنا. سوت نہ کپاس جلاہے سے لٹھم لٹھا، کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند، تخم تاثیر صحبت کا اثر. جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے. پھیلائیے لکھنا ہے، پھیلاؤ پھیلائیں ایسے نہیں لکھنا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چور کی داڑھی میں تنکا، حساب جو جو بخشش سو سو، خدمت سے عظمت ہے. پہلے خدمت میں عظمت بولا جا رہا تھا، لیکن ضرب المثل جو درست ضرب المثل ہے وہ خدمت سے عظمت ہے. قواعد انشاء کا پیج نمبر 81. قائد اعظم کا مضمون پونجا جینا کا اصل وطن تو راجکوٹ کاٹھیا واڑ تھا، لیکن کاروباری شغف کراچی لے آیا. چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور متمول تاجروں میں شمار ہوتے تھے. 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا. یہی محمد علی بڑا ہو کر اور پڑھ لکھ کر مسلم قوم کا سہارا اور پاکستان کا بانی ہوا. قوم نے بھی اسے سر پر اٹھایا اور قائد اعظم کے لقب سے پکارا. پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے. ہیڈنگز بنا کے لکھتے ہیں بعض بچے، لیکن اس کا امپیکٹ اس سے زیادہ اچھا پیراگراف سے زیادہ اچھا نہیں آتا. پیراگراف میں کا امپیکٹ زیادہ اچھا آتا ہے. محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی سے میں حاصل کی. 16 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے. یہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر لوٹے. اتفاق کی بات کہ ان دنوں باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا اور کئی مقدمات اور مشکلات میں پھنس گئے. محمد علی نے ولایت سے واپسی پر سب سے پہلے باپ کے مصائب کو دور کیا. پھر وکالت کے لیے بمبئی چلے گئے. یہاں 6 ماہ تک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز رہے. پھر اپنی پریکٹس شروع کر دی اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے. نیکسٹ پیج. اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی. جیسے کانگریس جو ہے وہ بنائی کسی انگریز نے تھی، لیکن ہے ایک ہندو جماعت تھی. محمد علی بھی اس کے ممبر بن گئے اور صلح کا شہزادہ کے لقب سے مشہور ہوئے. وہ کئی سال تک ممبر رہے، مگر جب دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے جسے صرف ہندوؤں کی بہتری کے لیے کوشاں ہے، یعنی کوشش کرتی ہے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں ہے، تو آپ نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور ولایت چلے گئے. یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن تھا، مشکل تھا. انگریز حکمران اور دشمن تھے. ساری ہندو قوم دشمن تھی. اگرچہ 1906 میں مسلم لیگ قائم تھی، مگر در حقیقت بے جان سی جماعت تھی. علامہ اقبال مسلمانوں کی بے بسی پر کرتے تھے، رات دن اسی غم میں تڑپتے تھے. آخر انہوں نے دیکھا کہ محمد علی جناح کے سوا کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے، یعنی اعتماد کر سکیں، اور قوم کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی جائے. چنانچہ آپ نے خط لکھ کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا اور وہ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں. چنانچہ وہ واپس آئے. انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، قوم کے بکھرے ہوئے شرازے کو جمع کیا، شہر شہر جا کر قوم کو جھنجھوڑ کر جگایا اور ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا. گاندھی نے ان کے مقابلے میں کئی پینترے بدلے، یعنی بہت سی چالیں چلیں. مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر توجہ نہ دی. ادھر علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے. لہذا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک اسلامی مملکت تشکیل دی جائے. اس تقریر پر ہندو بہت تل ملائے.
مگر مسلمانوں کو ایک نصب العین مل گیا، یعنی ایک مقصد مل گیا۔ محمد علی جناح نے اسے اور اچھالا۔ ولایت کے ایک مسلمان طالب علم رحمت علی اس نے اس مجوزہ اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا، جو ہر مسلمان کی زبان کا نعرہ بن گیا۔ انگریز اور گاندھی نے ہندوؤں سمیت اس کا نہایت شدت سے مقابلہ کیا اور محمد علی جناح نے انہیں نہایت خوبصورتی سے جواب دیا۔ آخر انگریز اور ہندو دونوں کو مسلمانوں کا مطالبہ ماننا پڑا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ثابت ہو گیا۔ اب تک محمد علی جناح کو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کا لقب مل چکا تھا۔ انگریز اور گاندھی نے ہندو سمیت اس کا نہایت شدت سے مقابلہ کیا اور محمد علی جناح نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا۔ آخر انگریز اور ہندو دونوں کو مسلمانوں کا مطالبہ ماننا پڑا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ثابت ہو گیا۔ اب تک محمد علی جناح کو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کا لقب مل چکا تھا۔ چنانچہ جب پاکستان کی سلطنت قائم ہوئی تو آپ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے، لیکن آپ کی عمر نے وفا نہ کی۔ دن رات کی محنت سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور آخر 11 ستمبر 1948 کو یہ پاکستان کا بانی، نڈر اور بے باک جرنیل قوم کو روتا چھوڑ کر راہی ملک بقا ہوا، یعنی وفات پا گئے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس مضمون میں آپ نے اپنی طرف سے اشعار لکھ سکتے ہیں، اس کو آسان لفظوں میں لکھ سکتے ہیں۔ رٹا نہیں مارنا لیکن واقعات کا تسلسل خراب نہیں کرنا، یعنی پاکستان قائم ہوا، اس کے بعد قائد اعظم کی وفات ہوئی، قائد اعظم کی پیدائش ہوئی، ان کا کس طرح انہوں نے جو ہے کب وکالت کی، کب بیرسٹری کا امتحان دیا، یعنی آگے پیچھے ان کو نہیں کرنا۔ واقعات کا تسلسل قائم رکھنا ہے اور جو ہے الفاظ آپ آسان کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ شعر رکھ سکتے ہیں، اس میں قائد اعظم کے ارشادات لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو طویل کر سکتے ہیں اور مختصر کرنے کی تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ واقعات کا تسلسل خراب ہو جائے گا۔ اچھے طریقے سے اس کو لرن کریں۔ بورڈ کی آپ کی تیاری کے حساب سے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے جو ہے وہ لکھیں۔